پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. سر, یہ جب حکومت بنی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ابھی بھی حال ہی میں جو بیانات آئے کہ پہلے پی ٹی آئی کے دور میں ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا, ملک بچایا گیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ساری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ بھی رہی ہے. معیشت کی کامیابی کے حوالے سے باتیں بھی کی گئی, دعوے بھی کیے گئے, لیکن اب خود کیبنٹ کے رکن جو ہیں محسن نقوی صاحب وہ کھڑے ہو کر اسی سسٹم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم تو ناکام ہو چکا ہے. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. خواجہ آصف صاحب نے البتہ کچھ تنقید ضرور کی ہے. آپ کو سر سیاسی منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے مصطفیٰ صاحب؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نادر بھائی کہ یہ انگریزی کا ایک وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, محاورہ استعمال کیا جاتا ہے, تھیٹر آف دی ابسرڈ. تو یہ ابسرڈیٹیز کا تھیٹر ہے کہ اس میں حکومتی وزراء آپ کو الجھتے ہوئے ایک دوسرے سے نظر آئیں گے. اس میں آپ کو وزیر اعظم بے اختیار نظر آئیں گے. اس میں ملک کے 3 فیڈریٹنگ یونٹس میں تین جگہوں پہ بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں حالات بہت مخدوش ہیں. ساتھ ہی ساتھ آزاد کشمیر کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے. نئے صوبوں کی بحث بھی چھیڑ دی گئی ہے. معیشت کام کر نہیں رہی. اس وقت ملک کے اندر جو غربت ہے وہ ہمارے اعداد و شمار نہیں ہے, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, حکومت کے اپنے اعداد و شمار کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر غربت میں اضافہ ہوا ہے. سیاسی بے یقینی عروج پر ہے, بے روزگاری انتہا پر ہے, کاروبار بند ہے, کسان رل گیا ہے. گندم اسکینڈل میں ابھی گندم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو مجھے بتائیے کہ عدل و انصاف بھی جس ملک میں ٹھیک نہ ہو, معیشت بھی ٹھیک نہ ہو, سیاست بھی بے یقینی کا شکار ہو, تو اس ملک کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ملک ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے؟ بلاول بھٹو صاحب نے آزاد کشمیر کے اندر کیمپین کرتے ہوئے جو انہوں نے گفتگو کی, حکومت کی ساکھ کو جو انہوں نے مجروح کیا, ویسے بھی ہمارے نقطہ نظر کے مطابق تو کوئی ساکھ تھی ہی نہیں, لیکن آپ بتائیے کہ اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تو ہمارا مطالبہ تو یہی ہے پہلے دن سے, اور اب بھی یہی ہے کہ یہ ملک مزید کرائسس کا متحمل نہیں ہو سکتا. فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیے, اور عوام جس کو چنے. میرے اپنے ذاتی تحریک انصاف کے ساتھ اختلاف ہو سکتے ہیں, مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتے ہیں, اور اسی طرح ان میں سے میں کسی ایک جماعت کا حمایتی بھی ہو سکتا ہوں, لیکن جو فیصلہ عوام کریں گے اس کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. اور یہی پاکستان کا بنیادی تضاد ہے, پرنسپل کانٹرڈکشن ہے, کہ جس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پاکستان پہ حکومت کس نے کرنی ہے اور حکومت چننی کس نے. یہ حل کیجئے, معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن مصطفیٰ صاحب یہ جو اب زرداری صاحب کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں محسن نقوی صاحب, جیسے میں نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے جواب تو دیا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی دیا ہے, لیکن حکومت کی جانب سے ایز سچ کوئی اس طرح کا بیان سامنے نہیں آیا. جو کہ کہا جا رہا تھا کہ رائے ونڈ میں ملاقات ہوئی ہے اور کوئی پریس ریلیز جاری ہوگی, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ محسن نقوی صاحب کی ذاتی رائے ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقتور حلقوں کی جانب سے حکومت کے لیے پیغام ہے؟ نادر بھائی, آپ اس سیاسی نظام کو, اس کی باریکیوں کو بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور ان سے واقف بھی ہیں. میں اور جو آپ کے پروگرام دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی, آج کل پاکستان میں شعور کا یہ عالم ہے کہ لوگوں سے کوئی بات ڈھکی چھپی تو ہے نہیں. سب جانتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب, ان کا کسی سیاسی جماعت سے تو تعلق بھی نہیں ہے, تو ان کی جو طاقت ہے محسن نقوی صاحب کی, وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے. اور ان کا جو گفتگو کرنا ہے, اور ان کا جس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومتی نظام منہدم ہو چکا ہے, یہ فیلنگ پاکستان کے عوام میں تو تھی, لیکن میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس ناکام حکومت کا بوجھ زیادہ عرصہ اٹھا کر نہیں چلے گی. اور ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ ایک مخصوص وقت سے زیادہ کسی بھی سیاسی جماعت کا, بھلے وہ اس کو خود کیوں نہ لے کر آئے ہوں, اس کا بوجھ نہیں اٹھایا کرتے. اور یہ نظام کو جو ریفارمز کی ضرورت ہے, جو وہ گفتگو چھیڑی گئی ہے مزید صوبے بننا, دیکھیں نا, یہ حکومت, ہم کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو 1 پیج حاصل ہے, لیکن 1 پیج کے ساتھ ساتھ اس حکومت کو تو ڈنڈا بھی حاصل ہوا. انہوں نے تو اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ وہ کچھ کر دیا کہ جو ہم سمجھتے تھے کہ
پاکستان میں وہ تاریخ گزر چکی ہے, جنرل ضیاء کا وقت گزر چکا ہے اور دوبارہ ایسے نہیں ہوگا. تو ان کو 1 پیج بھی ملا, ان کو ساتھ ڈنڈا بھی ملا, اور وہ ڈنڈا انہوں نے صرف اور صرف اپنے مخالفین کو زد و کوب کرنے میں چلایا. ملک کی معیشت تو نہیں ٹھیک کر سکے, مسائل تو وہیں کے وہیں ہیں, ریفارمز نہیں کر سکے. ایک ریفارم مجھے بتا دیں کوئی انہوں نے کی ہو. الٹا عدلیہ کو انہوں نے اپنا محکوم بنا لیا, ملک میں وکٹمائزیشن اور پولرائزیشن کو انتہا پہ پہنچا دیا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کو بھی مجبور کریں گے کہ وہ اس بوجھ سے جان چھڑائیں. اور اب تو جو سیاسی ماحول بن چکا ہے اس میں یہ معاملہ مجھے کچھ زیادہ لمبا عرصہ چلتا نظر نہیں آتا. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.